اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ اب ہے قسم ثالث میں۔ جب قسم ثالث جو ہے وہ قسم اول جو تھی وہ تھی جو یعنی قسم اول کیا تھی؟ ما لا یقصد من وجودہ علی النحو الخاص الا الحرام، یہ تھی۔ اچھا، یہ جو ہے وہ یہ نوع ثانی والے ان سب میں جو ہے وہ قص چاہیے، تو کیونکہ قص جو نوع اول تھی وہ الاکتساب بالعیان نجسہ نوع اول، تو نوع اول الاکتساب بالعیان نجسہ یعنی ذاتاً حرام تھی، جہاں پہ استثناء وہ لے کے آ گئے وہ بھی کتنی ذاتاً حرام تھی، وہ تو بات کی بات تھی، لیکن بولتے یہی تھے۔ نوع ثانی میں بولتے مما یحرم التکسب ما یحرم للتحریم ما قصد بھی یا لتحریم ما یقصد بھی، تو قص آ گیا۔ کس میں؟ نوع ثانی میں۔ نوع ثانی میں پھر انہوں نے تین قسمیں کی۔ پہلی ما لا یقصد من وجودہ علی النحو الخاص الا الحرام، جیسے حیا کے لیے عبادت مبتدا صلیب صنم، ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم جو تھی وہ انگور تھا کہ جو مطلب ایک ذاتاً جو ہے وہ مباح تھا لیکن مقدمہ بن سکتا تھا حرام کا، ما یقصد منہ المتعاملان المنفعۃ المحرمۃ، یعنی ذاتاً جو ہے وہ حلال ہے لیکن اس سے قصد سے حرام کیا جائے۔ اس میں بھی تین مسائل تھے۔ تو بیع العنب علی یعمل خمرن، یہ جو ہے وہ قطعاً حرام ہے، مسئلہ اولا جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر جو دوسرا والا مسئلہ تھا تو جاریہ مغنیہ والا تھا، وہ بھی کہا تھا کہ اس میں بھی جزء حرام شامل ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور تیسرا والا جو تھا وہ بغیر قصد کے تھا لیکن علم کی صورت میں تھا کہ یحرم البیع مما یعلم انہ یعملہ خمرہ، تو بیع العنب مما یعلم انہ یعملہ خمرہ، یہاں پہ اس کی طرف سے قصد سے حرام نہیں ہوا، تو اس کے اوپر بحث تھی کہ الاعانۃ علی الاثم والی دلیل یا دفع منکر والی دلیل یا کوئی تیسری چوتھی دلیل اس کے اوپر صادق آتی ہے یا نہیں آتی۔ اس میں جو استدلالات تھے جو فقہا کے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیسری قسم ہے، تو یہ تو دوسری قسم کے تین مسئلے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب کہہ رہے ہیں تیسری قسم یہ ہے کہ ما یحرم للتحریم ما یقصد منہ شأنا بأن من شأنہ یقصد منہ الحرام، یعنی یہ چیز اس لیے حرام ہے کہ اس کی شانیت یہ ہے کہ اس سے حرام کا قصد کیا جاتا ہے۔ تو پہلی والی قسم تھی ما لا یقصد من وجودہ من نحو الخاص الا الحرام، وہاں پہ فعلیت تھی، یہاں پہ شانیت ہے کہ شان ان من شان ہی یقصد منہ الحرام، اس کی شان اس طرح سے کہ اس سے حرام کا قصد کیا جائے، یہ تیسری قسم ہے۔ تو کہہ رہے کہ یہاں پر یہ جو ان من شان ہی یقصد منہ الحرام، یہاں پہ الاعانۃ علی الاثم والی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ جو وہ روایات ہیں، تو جس مورد میں روایات آئیں گی اس مورد میں حرام ہوگا، اور جہاں روایات نہیں ہوگی تو تحریم ھذا مقصور علی النص، کیونکہ یہ جو ہے وہ اس میں الاعانۃ علی الاثم میں داخل نہیں ہوتا۔ اور بالخصوص جو ہے وہ اگر ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کس چیز میں استعمال کرے گا، تو وہاں پہ تو بالکل جو ہے وہ الاعانۃ علی الاثم والی دلیل جو ہے وہ بالآخر ہم الاعانۃ علی الاثم والی دلیل کو اتنا تکرار کر چکے ہیں کہ اب اسے مزید تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ تو ہم اس کے اوپر بہت بے قدر کافی بحث کر چکے۔ تو وہ آپ بتائیے کہ یہاں پہ آئے گی یا نہیں آئے گی، ہمارے حساب سے تو یہاں پہ نہیں آئے گی، یہاں پہ جو ہے وہ حرمت کے لیے خود نص جو ہے وہ کافی ہے۔ تو القسم الثالث ما یحرم للتحریم ما یقصد منہ شأنا بأن من شأنہ یقصد منہ الحرام، اس کی شان اس طرح سے ہے کہ اس سے حرام کا قصد کیا جائے،
وتحریم هذا مقصور علی النص. اچھا اب کیا ہے، نص کس کے اوپر ہے؟ نص ادھر دیکھیے، نص میں جہاں نص کے اوپر اب آتے ہیں تو بات، تو نص یہ کہتی ہے کہ جو اعدائے دین ہے، دشمنان دین ہے، ان کو اسلحہ بیچنا جائز ہے جب جنگ نہ ہو رہی ہو. صحیح. اور جب جنگ ہو رہی ہو تو ان کو اسلحہ بیچنا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ ہے تو بیع السلاح لاعداء الدین، اعدائے دین کو. اب دیکھیں عجیب فلسفہ ہے، جب کہ اسلحہ ہوتا ہی کس کے لیے؟ جنگ کے لیے، اور جنگ کے وقت کے لیے ہوتا ہے. تو جنگ سے پہلے یا یعنی جنگ اگر ہو گئی ہے، اس کے مقدمات شروع ہو گئے ہوں تو بیچنا حرام ہے. لیکن اگر امن و امان ہو تو اس میں بیچنا کیا ہے؟ جائز ہے. اذ لا يدخل ذلك تحت الاعانة خصوصا مع عدم العلم بصرف الخير له في الحرام كبيع السلاح من اعداء الدین، جیسے دشمنان دین کو سلاح بیچنا، مع عدم قصد تقویہم، جبکہ قصد بھی نہ رکھتا ہو کہ ان کو تقویت پہنچائے، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمین، بلکہ اسے علم بھی نہیں ہے کہ یہ اس مبیع خاص کو مسلمانوں سے جنگ میں تقویت پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا. اچھا ادھر دیکھیں، اگر اس کے مقابلے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کافر ہے بابا، کافر ہے، کافر کو کیوں اسلحہ دیتے ہو؟ جیسے مثال کے طور پر مدینے کے لوگ ہیں، وہ اسلحہ بیچ رہے ہیں شام والوں کو، تو شام والے تو بنی امیہ ہیں، قاتل امام حسین ہیں، ان کو کیوں اسلحہ بیچ رہے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف یا امام حسین کو قتل کرنے میں استعمال کرے. ہو سکتا ہے یہ اس اسلحے کو روم سے جنگ کرنے میں استعمال کرے. تو اس اسلحے سے دو کام ہوں گے، ادھر کا بھی دشمن مر جائے گا اور ادھر کا بھی دشمن کمزور ہو جائے گا. تو اس لیے بیع السلاح لاعداء الدین جو ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے. کہا کہ اس میں جو ہے وہ مدد ضرور ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف ضروری نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہو، بلکہ روم کے خلاف ہو شاید. الا ان المعروف بین الاصحاب حرمته بل لا خلاف فیها، کہہ رہے ہیں کہ معروف اصحاب کے درمیان یہ کہ حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اور اخبار بھی جو ہے وہ استفاضے کے ساتھ ہے، یعنی تواتر سے جہاں کم ہو وہاں بولتے ہیں استفاضہ. منہا روایت الحضرمی قال دخلنا علی ابی عبداللہ علیہ السلام، ہم ابی عبداللہ علیہ السلام پر داخل ہوئے. امام جعفر صادق علیہ السلام پہ صلوات پڑھتے فقال له حکم السراج، زین بناتا تھا نا، تو زین بنانے والا تھا، اس کو بولتے ہیں سراج. حکم سراج نے بولا ما تقول فی من یعمل الی الشام من السروج وعداتها، کیا کہیں گے اس شخص کے بارے میں جو شام والوں کے لیے زین اور دوسری ادوات اور گھوڑ سواری کا سامان لے کے جائے. قال لا باسا، کہا کہ کوئی اشکال نہیں، حرج نہیں ہے. انتم الیوم بمنزلت اصحاب رسول اللہ، تم آج کے دن اصحاب رسول کی منزلت پر ہو. انتم فی ہدنہ، تم جو ہے وہ صلح میں ہو، امن و امان میں ہو. فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ، جب جنگ ہو جائے، حرم علیکم ان تحملوا الیہم السلاح والسروج، جب جنگ ہو جائے تو پھر حرام ہے تمہارے لیے کہ سلاح اور سروج اٹھاؤ اور شام والوں کو دے کے آؤ. وَمِنْهَا رِوَایَتُ ہند السراج قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جعفر علیہ السلام اصلحک اللہ انی كنت احمل السلاح الى اہل الشام فابیعه منهم فلما عرفنی اللہ هذا الامر زدت بذلك. کہتے ہیں کہ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے تو آپ کو صلاح دے. میں جو وہ صلاح اٹھاتا تھا اہل شام کی طرف انہیں بیچتا تھا، تو جب مجھے
ولایت کی معرفت حاصل ہو گئی، آپ کی معرفت حاصل ہو گئی، تو زدت بذالک، تو میرا سینہ تنگ ہونے لگا کہ میں اپنے مولا اور آقا سے پوچھوں کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ وَقُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَىٰ أَعْدَاءِ اللَّهِ، میں نے کہا کہ میں اللہ کے دشمنوں کے پاس اسلحہ نہیں لے کے جاؤں گا۔ فَقَالَ اِعْمَلْ إِلَيْهِمْ وَبِعْهُمْ، مولا نے فرمایا کہ اسلحہ اٹھاؤ اور ان کو بیچو، فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ یعنی الروم، اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے ہمارے اور تمہارے دشمن کو دفع کر دے گا، یعنی روم کو۔ فَإِذَا كَانَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا، جب آپس میں مدینے سے جنگ چھڑ جائے، فَمَنْ حَمَلَ إِلَىٰ عَدُوِّنَا سَلَاحًا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ، بس اگر ہمارے اور ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو کوئی ہمارے دشمن کے پاس صلاح لے کر کے جائے جس سے وہ مدد حاصل کرے ہمارے خلاف، تو ایسا شخص جو ہے وہ مشرک ہے۔ وصریح الروایتین اختصاص الحکم بصورت قیام الحرب بینہم و بین المسلمین بمعنی وجود المباینۃ فی مقابل الہدنہ، اور صریح روایتین جو ہے وہ یہ ہے کہ حکم حرمت کا مختص ہے جب جنگ ہو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان، اور اس کے لیے لفظ آیا مباینت کا ہدنہ کے مقابلے میں، اور انہی دونوں کے ذریعے سے جواز اور من کے جو مطلقات ہیں انہیں قید لگائی جا سکتی ہے۔ یعنی جو روایت کہہ رہی ہے کہ جائز ہے بطور مطلق، اس کو قید لگائیں گے کہ صلح کی صورت میں جو ہے وہ جائز ہے، اور جو روایت کہہ رہی ہے کہ بطور مطلق حرام ہے تو اسے مقید کریں گے حرب کی صورت میں کہ جب مباینہ اور حرب ہو اس صورت میں حرام ہے، ورنہ حرام نہیں۔ با امکان دعوی ظہور بعض فی ذالک، بعض جو ہے وہ ظہور رکھتے ہیں اس تفصیل میں، جیسے مکاتبت سیکل ہے، اشتری السیوف ابیعها من السلطان جائز لی بیعها، میں سلطان کو جو ہے وہ تلواریں بیچتا ہوں، یعنی خریدتا ہوں، پرانی خرید لیتا ہوگا شاید اور بیچتا ہوں، تو کیا جائز ہے میرے لیے ان کا بیچنا؟ فکتب لا باس بہ، مولا نے لکھا کہ باس نہیں ہے۔ وروایت علی بن جعفر عن اخیہ قال سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارۃ، تو مسلمین جو ہے وہ مشرکوں کے ساتھ تجارت کریں، قال اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس، مولا نے فرمایا کہ جب سلاح نہ اٹھائیں تو باس نہیں ہے، تو یہاں پہ سلاح کو جو ہے بطور مطلق حرام قرار دیا۔ ومثل ما فی وصیت النبی علی یا علی کفر باللہ الذی من هذه الامة عشرة اصناف وعد منها باعی السلام من اہل الحرب، تو کہا کہ وصیت نبی میں علی کے لیے علی کافر ہو گیا اللہ عظیم سے، یعنی اس امت سے 10 لوگ جو ہے وہ کافر ہو، تو کہہ رہے کہ کفر یا علی کفر باللہ الذی من هذه الامة عشرة اصناف، 10 میری امت کی 10 صنفیں کافر ہو گئی اللہ سے، اللہ کے بارے میں کافر ہو گئی۔ وَعَدَّ مِنْهَا بَعْيَ السَّلَامِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، ان 10 میں سے ایک وہ ہے جو دشمنوں کو یعنی اہل حرب کو، تو حرب کی قید آ گئی نا، تو اس کا مطلب تفصیل خود جو ہے وہ بعض روایات میں آئی، تو بَعْيَ السَّلَامِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ بطور مطلق نہیں ہوا، تفصیل آ گئی۔ فما ان حواش شہید من ان بیع السلاح حرام مطلقا فی حال الحرب والصلح والہدنۃ لان فی تقویۃ الکافر علی المسلم، اب شہید جو ایک بہت بڑا ستون ہے فقہ کا، شہید نے یہ فتویٰ دیا کہ بطور مطلق دشمنان دین کو اسلحہ بیچنا بطور مطلق حرام ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کافر کو تقویت کرنا ہے مسلمان کے اوپر، فلا یجوز علی کل حال، تو یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں شبہ الاجتہاد فی مقابل النص، شہید صاحب آپ کی جو ہے وہ عظمت بہت بڑی ہے، لیکن اصول یہ کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد مقابل نص ہے۔ نص جب کہہ رہی ہے کہ انتم اليوم، یہاں پہ جو عبارت تھی کیا تھی، انتم اليوم انتم فی ہدنہ، انتم اليوم بمنزلۃ اصحاب رسول اللہ انتم فی ہدنہ، فاذا كانت المباینۃ
حرم علیکم ان تحملوا الیہم الصلاۃ. تو یہ بات ہے. تو نص کہہ رہی ہے جائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے. معذاف دلیل ہی، دلیل بھی آپ کی جو ہے ضعیف ہے کما لا یخفی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین